مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے عمران خان صاحب نے جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے۔ جواب دینے سے پہلے آئیے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ 1973 کے بعد 1973 میں پاکستان کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ 1973 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اقلیت ہیں۔ یہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کیا فرماتے ہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے۔ نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے۔ ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب کو مولویوں کے ساتھ بہت محبت ہے، ہم انہی کے مولویوں سے سنتے ہیں کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر نہیں
بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ اب مرزائی قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں۔ عام آدمی کہتا ہے ان کی کریے جی اسی، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں حضور سب سے افضل نبی ہے، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ یقین کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی۔ عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی ہے، اور ایک ایک بچے کے اوپر دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ مسلمان مولوی علماء ہمارے اوپر خام خواہ سختی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ بڑا کافر ہو سکتا ہے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں محمد عربی اللہ کے رسول ہے، میں مانتا ہوں محمد عربی اللہ کے رسول ہے۔ آپ مکہ مدینہ کو مانتے ہو، میں مانتا ہوں مکہ مدینہ ہے۔ آپ قرآن کو مانتے ہو، میں بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اس طرح کے سادہ سمپل مداد رکھنے والے لوگوں کو جب یہ سوالات سامنے آتے ہیں، بھائی بات تو ٹھیک ہے، بھائی بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے۔ بلکہ عمران خان صاحب آپ کے مولوی تو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ احمدیوں نے کلمہ نہیں بدلا بلکہ دوسرے فرقوں نے کلمے میں تبدیلی کی۔ یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تواڈے سے۔ اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، عشت بعشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے۔ یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے یہ۔ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے۔ یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں۔ غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے۔ وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا۔ تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسمبلی نے احمدی مسلمانوں کو کافر قرار دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان مولویوں کے پاس حضرت مرزا ناصر احمد رحم اللہ کا کوئی جواب نہ تھا۔ ان کے خود ہی مولوی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ سارے مولوی خاموش تھے، اور جو بھی دلائل حضور نے پیش کیے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بلکہ مبشر حسان صاحب نے تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب کا سب پلان تھا۔ صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا،
اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید سفید کملی، پگڑ اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت کی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے کافر ہیں. حد ہو گئی، حد ہو گئی. یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ذہن تھا. اگر آپ بھائی ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور کو درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کافر. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا. عمر آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے. میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر، اینڈ آئی ریڈ اٹ. آئی ٹک 2 months in reading it. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز. یہ ہوا ہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے. یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. دیکھو یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے کوائٹ پاسبل. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ. اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months I was just looking for the reference. بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا، کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. No need to bother. میں نے چنوٹی صاحب سے خود کہا براہ راست، میں نے کہا چنوٹی صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے عالم ہیں قاسم نانوتوی جنہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی، اور یہ بات اہل سنت آپ کے ریکارڈ پر رہنی چاہیے. میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب 1973 میں بھٹو صاحب نے کھلی بات کروائی اسمبلی کے اندر، مرزا ناصر احمد کو بلایا، یہ طاہر احمد سے پہلے جو ان کا خلیفہ تھا، 73 کی اسمبلی میں بلایا، باقاعدہ الگ ان کے لیے اس میں کٹہرا بنایا گیا اسمبلی کے اندر. ممبر تو نہیں بنا، اس کٹہرا بنایا کہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گا وہ. تو مرزا ناصر احمد کو صفائی کا موقع دیا کہ وہ آیا باقاعدہ. مرزا ناصر احمد نے پتہ ہے کیا سوال اٹھایا، سناؤں آپ کو. یہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 73 اسمبلی کا جو ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے. ناصر احمد نے کہا کہ ختم نبوت کے معنی میں جو ہم تعبیر کرتے ہیں تو کافر ہے، یعنی معنی بدلتے ہیں. مفتی محمود صاحب، مولوی عبدالحکیم صاحب، علی غلام غوث صاحب
آپ کے تعلق دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے تو ختم نبوت کے معنی میں تقسیم کی ہے، تحذیر الناس میں موجود ہے. تو اگر ہمارا مرزا غلام قادیانی کافر ہو گیا تو قاسم نانوتوی اور اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ باقاعدہ. اور یہاں بھی یہی بات آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب اخبار میں ایک مراسلہ میں نے پڑھا ہے قادیانی کا، اس نے بھی اس بات کو کوٹ کی، باقاعدہ لکھا اس نے. اب مفتی محمود آپ جانتی، 2 فضل الرحمان ہو کے ایک مفتی محمود بنتے تھے ان کا پتہ. مفتی صاحب ایسے نیچے دیکھتے آپ کوئی جواب نہیں. بخدا میں یہ کوئی اس پر ایکٹنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے. آپ اسمبلی کے ریکارڈ پہ دیکھیں، مولوی عبدالحکیم خاموش، مولوی عبدالحق اسمبلی میں تھے، سمیع الحق کا ابا، اس سے گردن نیچے، مولوی عبدالحکیم ایسے، مفتی محمود ایسے. ہاں اچھا، نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس سے میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا. اچھا وہ آپ نے دے دیا. میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا. قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق. اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا. اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے. اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا. کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے. فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا. اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا. اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو. تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو. یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے. اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی. جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر. تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی. اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی. کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا.
ہمارے شیخ ہمارے بزرگ، تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس، اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا، تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ، اب ساروں نے سر نیچے دیے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا۔ پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، 80 گھنٹے ہو گئے، یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہمارے ہم سے شیر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں۔ جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ، ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا۔ تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے، ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں سے بن کر آیا۔ اس نے سیرت کی کتابیں شام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے؟ تم ہی نے تو سب نے مکھی پر مکھی بٹھائی، فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے، فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، بکریاں چرائی نبی نہیں تھے، بدلا کمال تجارت۔ تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو، بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے لکھنے کا۔ پہلی وحی آئی، فرشتہ آیا، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس وقت بھی نہیں سمجھے، بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، یہاں سے دلیل کو رد کیا، فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی نور ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں، کیا نا بشر ہوں مشتقم جو علیہ، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اے مسلمان مولویو، اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان کی کیا تعریف ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ
اور اس کا وقار نہ گراؤ. بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے. اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت. اب عمران خان صاحب کو مولویوں سے تو بہت محبت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے مولوی ڈاکٹر اسرار احمد پاکستانی قوم کے بارے کیا کہتے ہیں. پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ حقیقی اسلام احمدیت میں شامل ہو سکے. آمین. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد